بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک میگزین کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سدا اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جن سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، اور جو بہن بھائی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی جناب سے صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، بیماری سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بندہ بیماری میں ہوتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں، ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں، اور بیمار جو بیماری کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ جل شانہ اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بعض چھوٹی چیزوں سے مسلمانوں کو بڑی برکتیں نصیب فرمائی ہیں، اس میں ایک یہ وظیفہ اور یہ عمل بھی شامل ہے۔ اس وظیفے میں اللہ پاک کے ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے، اور یہ آیت ہے سورۃ النمل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کوئی عام مسلمان اسے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہم جان جائیں تو اسے ہم اپنا ورد زباں بنا لیں، ہر ٹائم اس کا ورد اور ذکر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت اتری، یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چت گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا دیے، اور شیطانوں پر آسمان سے شعلے برسنا شروع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ناظرین، آج جو عمل آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ اگر رزق پر پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، دولت پر پڑھیں گے تو دولت میں برکت ہوگی، اور اگر مریض پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بہت جلد شفایاب ہو جائے گا، اللہ جل شانہ اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو ہر پریشانی سے چھٹکارا ملے گا، غموں سے نجات ملے گی، نیک مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، اور اللہ جل شانہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ناظرین، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کا نچوڑ وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ناظرین میں آپ کو ویڈیو مختصر کر کے عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ جو پہلا عمل عرض کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ بیماریوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو ایک تو اس سے پہلے حسب توفیق صدقہ دے دیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرتے ہوئے آپ اپنے نیک مقصد کو، یا اگر آپ کی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے تو اس کو سامنے رکھیں،
اس کو ذہن میں حاضر رکھے کہ اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے یا نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور دوسرا وظیفہ بیماری سے نجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے بلند درجات مانگنے کے لیے ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو پانی پر دم کرنا ہے اور مریض کو پلانا ہے۔ اگر مریض یہ وظیفہ کر سکتا ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، نہیں تو گھر میں کوئی بھی فرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں وظیفے آپ 41 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائیں گے، نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔